الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم لوگ اس وقت امرؤ القیس کا معلقہ پڑھ رہے ہیں سب المعلقات کتاب کے اندر، اور امرؤ القیس کے اس معلقہ میں ابھی ہم جو پیراگراف پڑھ رہے ہیں یا اس کے اس معلقے کا جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ حصہ اس کے گھوڑے سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کا جو فرس ہے یا حصان ہے جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے. اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کچھ لائنیں ہیں اور الگ الگ. اس سب سے پہلے اس نے کیا ہے مقدمہ غزلیہ جو ایک ہوتا ہے، یعنی کہ جاہلی دور کا جو قصیدہ ہوتا ہے اس میں شاعر سب سے پہلے ایک مقدمہ کے طور پر ایک غزل کہتا ہے جس میں اپنی محبوبہ اور اس کے جو پرانے جو اس کے گھر کے نشانات ہیں وہاں پر جا کر کے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور پرانی یادوں کو ذکر کرتا ہے. یہ چیز تھی. اس کے بعد اس نے ایک اب غزل کہا ہے اس کی جو چچا زاد جو اس کی چچیری بہن ہے اس کے تعلق سے، اور اس کے بعد پھر اس نے کیا ہے رات کا وصف بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے کیا ہے اپنے بارے میں کچھ فخر کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد پھر اس نے اپنے گھوڑے کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد جو آخری پیراگراف آئے، جو آخری پیراگراف یا اس قصیدے کی جو آخری کچھ لائنیں ہیں ان لائنوں کے اندر وہ بارش اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کا تذکرہ کرے گا اور اس کا جو ہے وصف بیان کرے گا. تو اس طرح سے ایک قصیدہ ہے. ایک قصیدے کے اندر بہت سارے شعری اغراض کیا ہیں شامل ہیں، یعنی کہ اس میں غزل بھی ہے، اس میں وصف بھی ہے، اس میں فخر بھی ہے، اور اس طرح سے کئی سارے مقاصد ہیں. اور جاہلی دور کا جو قصیدہ ہوتا ہے اس کی یہی خوبی ہے، اس کی یہی ایک میزہ ہے. بہت سارے جو اس کے میزات ہیں، میزات الشعر الجاہلی، کہ اس میں جو ہے ایک قصیدہ ہوتا ہے وہ کسی ایک ہی موضوع کے انڈر نہیں ہوتا ہے. اس شعر کے اندر، اس قصیدے کے اندر شاعر کئی سارے چیزوں کے بارے میں کلام کرتا ہے، یعنی کہ کئی سارے اغراض، شعری اغراض اس میں ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہم نے مقدمے کے طور پر شروع میں جب ہم نے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے جو باتیں ہم نے پڑھی تھیں وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اس کی ایک میزہ یہ بھی ہے کہ اس میں اغراض جو ہوتے ہیں، شعر کے جو اغراض ہوتے ہیں، اور شعر کے اغراض کیا کیا ہیں وہ میں نے بتایا تھا وہاں پر شروع میں. تو جو شعری اغراض ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی قصیدے میں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور اس کے بعد ہم آج جو اس کے جو شعر ہے امرؤ القیس کا، یعنی کہ یہ جو پیراگراف ہے یا یہ جو کچھ ایک جو مقطع ہے، یہ اس کے قصیدے کا جو ایک مقطع ہے، جو مقطع اس کے گھوڑے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں جو ہے اب یہ ایک لائن جو ہے یہاں پر بچی ہوئی ہے، ابھی اس کی آخری لائن ہے یہاں پر. اور اس کے بعد جو باتیں شروع ہوں گی وہ ہے بجلی، بارش، اور بارش کا اثر کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں کلام کرے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے یہ معلقہ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر. اور پھر اس کے بعد دوسرا معلقہ شروع ہوتا ہے جو کہ طرفہ ابن عبد کا معلقہ ہے. تو ہم آج اس کو پڑھیں گے. یہاں پر جو ہے یہ والی لائن جو ہے کل ہم اس کو پڑھ چکے تھے. وَرُحْنَا يَكَادُ الطَّرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَى مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَسَحَّلِي، یعنی کہ اس میں شاعر نے کہا تھا کہ اور ہم شام کو لوٹے اس حال میں کہ ہماری نگاہیں اس گھوڑے کی اوپر ٹکتی ہی نہیں تھی، اور جب نگاہ اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے جاتی فوراً نگاہ نیچے آ جاتی. اور یہ بات کہہ کر کے وہ ایک ہی طرف سے اشارہ کر رہا تھا یا ایک طرح سے اس کی تعریف کر رہا ہے کنایتاً کہ گھوڑا اتنا شکار کرنے کے باوجود اس کی خوبصورتی پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا ہے، یعنی کہ گھوڑا جیسے کہ خوبصورت تھا ویسے کہ ویسا ہے. یعنی کہ ہم شام کو لوٹے اتنی مشقت اور محنت کے باوجود وہ گھوڑا اپنی ویسی ہی پوزیشن میں ہے جیسے وہ صبح میں تھا. تو اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے نظر اس پر جاتی تو فوراً نظر کیا ہے نیچے آ جاتی، اور نظر کا اوپر جانا نیچے آ جانا اس کی شراح نے کافی ساری تشریحیں کی ہیں، لیکن ان میں سے میں نے ایک کا ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ نظر اس لیے اوپر آدمی نہیں لے جاتا اور اس کو غور سے نہیں دیکھتا کہ اگر غور سے دیکھے گا تو اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس گھوڑے کو کیا ہے کہ نظر بد نہ لگ جائے، تو اسی لیے فوراً کیا ہے نیچے آ جاتی. تو قریب تھا کہ نظر کیا ہے اس پر ٹیکے ہی نہ، لیکن کیا ہے اس طرح سے آدمی اس کو دیکھتا تھا، ایسے اشارہ کرتا پھر نیچے آ جاتا. تو اس وجہ سے کیا ہے
قریب تھا کہ نظر جائے ہی نہ. تو یہ معنی جو ہے پیچھے شعر میں آ چکا تھا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر آج ہم یہ والی لائن پڑھیں گے. فبات علیہ سرجہ ولجامہ وبات بعینی قائما غیر مرسلی. یہاں پر آخری لائن ہے، اس کا جو مقطع ہے جو کہ اس کے گھوڑے سے جس کا تعلق ہے، اس میں شاعر کہہ رہا ہے فبات علیہ سرجہ ولجامہ وبات بعینی قائما غیر مرسلی. بات یبیتو معنی ہوتا ہے رات گزارنا. سونا مراد یہاں نہیں ہے، نوم مراد نہیں ہے کہ باتا ای نامہ، یہاں یہ معنی نہیں ہے. باتا یعنی کہ رات میں کوئی کام کرنا، تو باتا معنی یہاں پر ہے رات گزارنا. فباتا علیہ سرجہ ولجامہ، علیہ ای علی الفرس او الحصان. سرج جب اس کی جمع آتی ہے سروجن، اور سرجن کے معنی ہوتا ہے زین. زین کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کی پشت پر کیا ہے، میں نے بتایا تھا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ جیسے کہ اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے ایک کجاوا یا ایک لکڑی کا ایک مطلب ایک سیٹ ہوتی ہے، رکھی ہوتی ہے، جس پر وہ کہے آدمی بیٹھ سکتا ہے صحیح سے اور پیر وغیرہ رکھ سکتا ہے. ایسے ہی گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ایک بنا ہوتا ہے لکڑی یا اس طرح کی کسی چیز کا، مطلب جو بھی جس بھی چیز کا ہو، بیٹھنے کی مطلب ایک سیٹ اوپر بنی ہوتی ہے، اور ایک کنارے پیر رکھنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، ایسے لٹکا ہوتا ہے. مطلب جو ہے دیکھ سکتے ہو، اس کو سرچ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہو. اس کی پکچرز بہت سارے نکل کر کے آئیں گی، سرچ کی واضح ہو جائے گا، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سرچ معنی ہوتا ہے زین، یعنی کہ گھوڑے کی پشت پر کیا ہے جو بیٹھنے کی جو کہ جگہ بنائی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی بنی ہو اس کو کہتے ہیں، جمع سروج. اس کے بعد ہے کہ لجام. لجام کے معنی لگام. جمع اس کی آئے گی لجومن. بہت کئی ساری جمع ہیں، ان میں سے ایک جمع ہے لجومن. تو لجامن کی جمع لجوم. الجمتن بھی آتی ہے جمع. تو فبات علیہ سرجہ ولجامہ وبات بعینی قائما غیر مرسلی. واضح ہیں اس میں باتیں. یہاں بھی باتا کے معنی رات گزارنا، لیکن رات گزارنے سے مراد میں نے بتایا کہ یہاں سونا مراد نہیں ہے، ایک دم عام ہے یہ کلمہ. وبات بعینی قائما غیر مرسلی. اور مرسل کے معنی ہوتا ہے ارسل یرسل ارسالا، یعنی کہ چھوڑ دینا. اس کا الٹا ہے قیدہ معنی ہوتا ہے باندھ دینا، اور قیدہ کا اپوزٹ کیا آئے گا ارسلہ، یعنی کہ چھوڑ دینا. تو القید والارسال یہ دو الگ الگ معنی ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ضد ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے. اس میں جو ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا کہ فبات علیہ سرجہ ولجامہ. فبات، پھر جب یہ گھوڑا آیا شکار کرنے کے بعد تو یہ رات بھر اس کی کیا کیفیت رہی وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے. دن بھر شکار کرنے کے بعد رات بھر اس کی کیفیت کیا رہی، تو کہیں کہ فبات، پھر یہ گھوڑا، اس گھوڑے نے کیا ہے رات گزاری. کس حال میں؟ اس حال میں کہ اس کے اوپر اس کی زین اور اس کا لگام رکھا ہوا تھا، یعنی کہ لگام اور زین اس کے اوپر فٹ کیا ہوا تھا، بالکل رکھا ہوا تھا. اس کیفیت میں اس گھوڑے نے کیا ہے رات گزاری. اور ابھی ہم اس کا مفہوم بتائیں گے کیا ہے. پہلے اس آگے والے کو کرتے ہیں، کرے کہ پھر اس کے آگے والے کہتے ہیں وبات بعینی قائما غیر مرسلی. وبات، اور یہ رات بھر، وبات قائما یعنی کہ یہ رات میں کھڑا رہا، رات میں کھڑا رہا. وبات یعنی کہ اس نے رات گزاری کس حالت؟ قائما. تو باتا کا فاعل ہو جائے گا یہ باتا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، پتہ ہونا چاہیے. تو باتا افعال ناقصہ میں سے ہے، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا اسم ہے. اصل میں عبارت یہ کیسے ہو جائے گی؟ اصل میں عبارت ایسے ہوگی وبات قائما بعینی غیر مرسلی. وبات قائما بعینی غیر مرسلی. تو یہ وہاں ہو گیا غیر مرسل، یعنی کہ اس حال میں کوئی کو چھوڑا نہیں گیا تھا. تو مفہوم کیا ہوگا کہ اور اس نے کیا ہے میرے سامنے. بعینی کے معنی ہے امامی، یعنی کہ میرے سامنے. اور اس گھوڑے نے میرے سامنے رات گزاری کھڑے ہو کر، اس حال میں کہ اس کو چھوڑا نہیں گیا تھا کہ جا کر کے کہیں پر کہلا چر رہا ہے گھاس وغیرہ میں، یعنی کہ غیر مرسل الی المرعى. مرعى کے معنی ہوتا ہے چراگاہ، جہاں پر کیا ہے چرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. تو اصل عبارت کیا ہو جائے گی غیر مرسل الی المرعى. تو وبات بعینی قائما ای وبات قائما بعینی غیر مرسلی. اور اس نے کھڑے کھڑے رات بتا دی میری آنکھوں کے سامنے، اس حال میں کہ اس کو
چھوڑا نہیں گیا تھا کہ یہ جائے چراگاہ کی طرف اور وہاں پر کیا ہے چر کے آ جائے یا چرے یا کھائے یا گھاس کھائے، جو بھی منع ہے۔ اس کے کہنا کیا چاہتا ہے یہ امرؤ القیس؟ اس میں جو بھی مطلب ہے اپنے گھوڑے کی کہیں پر بھی مذمت نہیں کر رہا ہے، اپنے گھوڑے کی جتنے بھی لائنیں ہیں ہر لائنوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی تعریف ہی کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، اس گھوڑے کی تعریف ہی کر رہا ہے۔ تو پہلی جو اس لائن کا جو پہلا حصہ ہے فبات علیہ سرجہ ولجامہ، اس گھوڑے نے رات گزاری طرح حالے کی اس کے اوپر اس کی زین اور اس کا لگام رکھا ہوا تھا۔ اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اشارہ کرنا چاہ رہا ہے؟ اس سے اشارہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک ایسا گھوڑا ہے جو کہ ہمہ وقت اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے وہ دن ہو، یعنی کہ 24/7 یعنی کہ 24 گھنٹے جو ہے یہ گھوڑا بالکل مستعد، چوکس اور تیار رہتا ہے، چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، ہمیشہ یہ تیار رہتا ہے۔ بس آپ اس کی طرف جائیے، فوراً یہ اپنے کام پر کیا ہے نکل جائے گا۔ تو یہ کہنے کا مقصود اس کا ہے، اس سے یہ جو بات کہہ رہا ہے فبات علیہ سرجہ ولجامہ، اس نے کیا ہے رات بتائی اس حال میں کہ اس کے اوپر اس کی زین اور اس کا لگام رکھا ہوا تھا۔ اور زین کی گھوڑے کی پشت پر زین کا ہونا اور لگام کا لگا ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اس پر کیا ہے سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس کا مفہوم اب سمجھ میں آ گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ اس نے رات بتائی اس حال میں کہ اس کے اوپر اس کا زین اور اس کا لگام کیا ہے لگا ہوا تھا، یعنی کہ یہ گھوڑا، اسے جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، جو معنی بتانا چاہتا ہے کہ یہ گھوڑا ہمیشہ کیا ہے تیار رہتا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یا جہاں اس کو لے جانا ہے وہاں پر جانے کے لیے۔ دوسرا جو ہے وبات بعینی قائما غیر مرسلی، اور یہ کھڑا رہا میری آنکھ کے سامنے اور یہ رات بھر کھڑا رہا، اور یہ رات بھر میری آنکھ کے سامنے کھڑا رہا اس حال میں کہ اس کو چرنے کے لیے چھوڑا نہیں گیا۔ تو یہ اس سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ گھوڑا کافی جفاکش ہے، یعنی کہ سخت سے سخت حالات میں بھی، کتنے بھی کٹھن حالات میں بھی کیا ہے یہ اپنے کام کی ادائیگی میں کیا ہے کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ یعنی کہ پورا دن کیا ہے سفر کیا، شکار کیا، سب کچھ کیا، رات بھر کیا ہے کھڑا رہا، کھانا کھانے نہیں گیا، پھر بھی تیار ہے اگلے دن جو ہے کہیں اور جانے کے لیے۔ یعنی کہ یہ بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہے، مطلب اگر ایک دن یا 2 دن اس طرح سے یہ بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہے، یعنی کہ مشکل حالات میں بھی کیا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ اپنے کام کی اچھی طرح سے بجاوری کرتا ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا دوسرے والی لائن کا کہ اس کو مطلب چراگاہ کی طرف یا مرعا جو ہے یا چرنے والی جو جگہ ہے وہاں پر اس کو بھیجا نہیں گیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ بھوک کو بھی برداشت کر لیتا ہے، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافی جفاکش ہے مشکل حالات میں بھی، چاہے حالات کنڈیشنز چاہے اچھے ہوں یا کنڈیشنز خراب ہوں، دونوں ہی صورتوں میں یہ گھوڑا کیا ہے اپنے کام کو اچھے سے کرنے پر قادر رہتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی اس میں جو ہے، اور دونوں میں ایک طرف سے تعریف، پہلے والی میں ایک طرح سے یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ گھوڑا ہمیشہ تیار رہتا ہے، دن یا رات ہو جب بھی اس کو آپ کہیں لے جانا چاہو تو یہ گھوڑا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے میں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے والے میں ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے رات بھر کھڑا رہا بغیر چراگاہ کی طرف جائے ہوئے، یعنی کہ یہ جفاکش ہے، مشکل حالات میں بھی کیا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اچھے حالات میں کرتا ہے، جو کھا پی کر کرتا ہے۔ تو کھا پی کر بھی ویسے ہی کام کرتا ہے اور بھوکے حالت میں بھی ویسے ہی کام کرتا ہے۔ وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے مبالغہ بھی اس میں کر رہا ہو۔ تو بہرحال اس میں دیکھتے ہیں نحوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے باتا ہے، فا یہاں پر کیا ہے اس کو ہم عاطفہ مان سکتے ہیں، فا اس کے بعد باتا ہے، باتا فعل ہے، یہ فعل افعال ناقصہ میں سے ہے، اور باتا علیہ سرجہ ولجامہ، فباتا علیہ سرجہ ولجامہ۔ تو باتا کے اندر کیا ہو جائے گا؟ باتا کے اندر جو کہ ضمیر ہوگی جو کہ گھوڑے کی طرف لوٹے گی، اور پھر جو ہے وہ جو گھوڑے کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہی کیا ہے گھوڑے کا، وہی کیا ہے یہ باتا کا اسم ہو جائے گا۔ اور ہم باتا کی خبر کیا ہے اس کو پورے جملے کو بنا سکتے ہیں یہاں پر، جس کے بعد ایک جملہ ہے یہاں پر جو اگر ہم دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل سے، یہاں پر کیا ہے سرجہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے،
اور سرجہ میں ہو کی ضمیر کیا ہے، اسی فرض کی طرف جا رہی ہے، اور لجامہ میں بھی ضمیر اسی فرض کی طرف جا رہی ہے. تو سرجہ یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، لجامہ معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ اور معطوف یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور علیہ جو ہے جار مجرور، اور یہ ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں کسی کلمے سے، تو یہاں پر ان کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہو جائے گا. تو یہاں پر پھر کہیں کائنان سرجہ و لجامہ کائنان علیہ، تو کائنان یہاں پر ہم محذوف مانیں گے، اور علیہ کیا ہے اسی کائنان سے متعلق ہو جائے گا. اور پھر اس طرح سے یہ جو پورا جملہ ہے یہ باتا کی خبر ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر کیا ہے یہاں پر وباتا قائما بعین، یہاں پر بھی باتا کیا ہے فعل ناقص ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا اسم ہے. اور قائما بعین، قائما بعین، قائما یہ اس باتا کی خبر ہو جائے گی، بعین اسی قائما سے متعلق ہو جائے گا. اور غیر مرسلی جو ہے غیر مضاف اور مرسلی مضاف الیہ، اور یہ پھر کیا ہو جائے گا یا تو باتا کی دوسری خبر بھی مان سکتے ہیں اس کو، باتا کی دوسری خبر یہ ہے کہ اس کو ہم حال بھی مان سکتے ہیں، قائمن کے اندر جو کہ ہوا کی ضمیر ہے اس سے کیا ہے یہ حال بھی ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا باتا قائما بعین، باتا فعل اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور قائمن اس کی خبر ہے، جار مجرور متعلق ہے اپنے اس پر، تو بعینی متعلق ہے قائمن سے. اور قائمن گویا کہ اصل میں یہاں پر باتا کے بعد ہے تو بعین قائمن سے متعلق ہے. اور غیر مرسلی جو ہے قائمن غیر مرسلی، تو غیر مرسلی کو میں نے بتایا کہ اس کو حال میں مان سکتے ہیں، کس سے، قائمن کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس سے. قائمن جو ہے یہاں پر اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے کیونکہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے ضمیر ہوتی ہے اور اس کا فاعل ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہو جائے گا، یہ حال ہو جائے گا. تو قائمن بعین باتا، یہ قائمن بعین غیر مرسلی، تو اس طرح سے یہ جو پوری باتا کے بعد جو پورا کا پورا جو کلام ہے یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا باتا کی خبر ہو جائے گی. تو اس طرح سے باتا کا اسم اور باتا کی خبر، اور اس طرح سے کیا ہے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور یہاں بھی کیا ہے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یہاں پر کیا ہے جو باتا کی جو خبر ہے یہاں پر جملہ اسمیہ کی شکل میں ہے. اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلے درس میں اور پڑھیں گے کچھ اور چیزیں.